अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है फरहीन की। फरहीन की उम्र है 29 साल। 2 बेटियां हैं इसकी। फरहीन कहती है कि एक आदमी मुझे शराब और आइस का नशा जबरदस्ती करवाता है। जब मैं नशे में धुत हो गई तो मुझसे इसने एक स्टेटमेंट दिलवाई और वो स्टेटमेंट ये थी कि मेरा जो शौहर है वो मेरी हकीकी बेटियों के साथ हरामखोरी करता है। फरहीन कहती है कि 4 से 5 आदमी मिलकर मेरे साथ हरामखोरी करते थे। ये गंदगी पिछले 13 साल से जारी थी। जब फरहीन एक अनमैरिड लड़की थी और फरहीन की उम्र उस टाइम सिर्फ 16 साल थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई लड़की 13 साल तक जबरदस्ती किसी के साथ हरामखोरी कर सकती है? मेरी अकल तो इसको तस्लीम नहीं करती। मेरे ये सवाल हैं कि ये अपनी मर्जी से करती थी या फिर इसके साथ वाकई जबरदस्ती होती थी या फिर इसके साथ जो हुआ वो इसने मजबूरी में किया। ये 5 दरिंदे कौन थे जिनको उस आदमी ने बुलाया जो नशा करवाता था और फिर इनसे भी हरामखोरी करवाई? ये 5 क्या रिश्तेदार थे, दोस्त थे, मोहल्लेदार थे? आखिर थे कौन? फरहीन को नशा करवाया, स्टेटमेंट दिलवाई, क्यों? अब जब आप वो तमाम डिटेल सुनेंगे तो आप यकीन करें हक्के बक्के रह जाएंगे कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। जो कुछ इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान के साथ सुनिए। वो सब कुछ फरहीन की ज़बानी है, फरहीन का कहना है। फरहीन का ताल्लुक लाहौर से है। फरहीन जब 16 साल की थी तब ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी और ये ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी अल नूर एकेडमी में। उसी एकेडमी में जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था सरमद। फरहीन कहती है कि शुरू का पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना बेहतरीन गुजरे। स्टडीज बहुत अच्छी और मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि यहाँ की तालीम बहुत अच्छी है, मैट्रिक मेरा अच्छे मार्क्स में होगा। फिर कहती है कि एक दिन सरमद साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि बैठ जाओ। मैं बैठी तो उन्होंने मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। कहते हैं, कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन होता है, पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, क्या शुरू से शौक है, बहन भाई कितने हैं, अब्बा क्या करते हैं, बड़े होके क्या बनना है, कब से इस घर में रह रहे हो। इस तरह से पूरी फैमिली डिटेल इसने ले ली मेरे से। मेरी तारीफ करने लगे तो मुझे अच्छे लगने लगे। अब ये मेरी तारीफ अक्सर औकात किया करते और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी। मैं इनमें इंटरेस्टेड होने लगी। मामूल के मुताबिक एक दिन छुट्टी हुई और छुट्टी के बाद भी इन्होंने मुझे आया के हाथ मैसेज भेजा कि दफ्तर में आओ। मैं गई, मैंने पूछा, मैंने कहा जी सर आपने बुलाया है? तो इन्होंने मुझे कहा कि आगे कंप्यूटर का दौर है, क्या कंप्यूटर के बारे में जानती हो? तो मैंने कहा नहीं सर मैं कंप्यूटर के बारे में नहीं जानती। उन्होंने कहा मैं तुम्हें फीस नहीं लूंगा, ऊपर जो लेबोरेटरी है हमारी कंप्यूटर लैब, वहां पर जाकर तुम्हें डेली कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। तुमने सीखना है ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, क्योंकि तुम मेरी एक ज़हीन लाइक स्टूडेंट हो, तो मैं इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे और अच्छे लगने लगे। मैंने कहा इतनी अच्छे इंसान है, मुझे सिखाएंगे, बताएंगे, मैं बहुत बड़ी बंदी बन जाऊंगी, आईटी की दुनिया में बहुत आगे चली जाऊंगी और फिर फीस भी नहीं मांग रहे हैं। मैंने कहा सर ये तो आपकी मेहरबानी होगी मुझ पर अगर आप ऐसा करेंगे। अब जब भी छुट्टी होती ये अक्सर औकात वक्फे वक्फे से मुझे बुलाते और कंप्यूटर लैब में जाकर मुझे सिखाने लगते कंप्यूटर। साथ साथ हम बातें भी करते थे। तो मुझे सर ने कहा कि अपने बारे में सोचो, खुद से प्यार करो, अपने आप को संवारो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो, जो लोग कहते हैं उनको दफा करो, जिंदगी एक दफा मिलती है। इट मीन्स कि ये बंदा माइंड मेकअप करने लग गया इस बच्ची का। ये तो मेच्योर था, ये सी छोटी उम्र की, ये माइंड इसका मेकअप हो गया जो कि प्रिंसिपल ने किया। जब प्रिंसिपल ने देखा कि हाँ माइंड तो मेकअप हो गया है, मेरी बातें बड़े आराम से ध्यान से सुनती है, फिर प्रिंसिपल ने एक दिन इसको प्रपोज कर दिया। इसको कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फरहीन कहती है कि मैं तो पहले इंटरेस्टेड थी, इसलिए जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैंने रजामंदी का इजहार किया। कुछ दिन गुजरने के बाद जब मैं छुट्टी के बाद दोबारा से लैब में गई सर से कंप्यूटर सीखने के लिए, तो उन्होंने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की। मैंने मना किया। मैंने कहा सर कि क्या कर रहे हैं? नहीं। तो आगे से सरमद साहब ने कहा कि आज भी मेरी हो, कल भी मेरी हो, मेरी बीवी हो जाओगी तब भी तो ये कुछ होगा, तो आज होने दो। तो मैं एग्री हूँ। और फिर इन्होंने मेरे साथ फिजिकल, ये मेरे साथ तब हुए फर्स्ट टाइम। अब ये फिजिकल मेरे साथ हो गए, ये बात उस दिन पर खत्म नहीं हुई, ये मामूल बन गया। डेली बेसिस पर ये काम होने लगा। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हुई। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि तबीयत बहुत खराब है, चक्कर आ रही है, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने मेरा चेकअप किया और पेरेंट्स को बताया कि आपकी बच्ची तो हामला है। मेरी माँ ने कहा कि ये तो अनमैरिड है।
امی نے آ کے مجھے پوچھا کہ کیا کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے، مجھ سے چھپا رہی ہے. تو میں نے امی کو پھر اس دن سرمت پرنسپل کے بارے میں سب کچھ ویسے بتا دیا جیسے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. توبہ استغفار. میرے والد صاحب نے بھی سنا سب کچھ، مجھے برا بھلا کہا، مجھے مارا پیٹا اور یہ کہا کہ یہ تم نے ہماری عزت رکھی، تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے یا وہاں پر یہ حرکتیں کرنے بھیجتے تھے. خیر ایٹ دا اینڈ والد صاحب پرنسپل کے پاس گئے، سرمت کے پاس، اور ان سے جا کے کہا کہ میری بیٹی کی عزت کو کیوں خراب کرتے رہے، تم تو تعلیم بانٹ رہے ہو اور تم نے یہ حرکت کر دی. کوئی ان پڑھ، کوئی جاہل، کوئی اور کرتا تو ہم یہ کہتے، اور تم تو پڑھے لکھے ہو. خیر جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر دیا، اب نکاح کرو اور اس غلطی کو سدھارو. سرمد نے کہا ٹھیک ہے ضرور کروں گا. چونکہ پریگننسی تھی، ڈاکٹرز نے بتایا تھا، تو دوائی دی اور اس پریگننسی کو سب سے پہلے ختم کیا گیا. کافی عرصہ گزر گیا اس بات کو، لیکن جو سرمد ہے وہ اس ٹائم تو کہہ رہا تھا کہ میں کر لوں گا، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، کوئی پتہ آتا نہیں. بہت ٹائم گزر گیا. ماں باپ کو سمجھ آ چکی تھی کہ شادی اس نے کہاں سے کرنی ہے. جنہوں نے شادی کرنی ہے ان کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے. باپ نے ماں نے رشتے دیکھے اور آخرکار ایک رب نواز نام کے لڑکے کے ساتھ فرحین کی شادی کر دی گئی اور وہ رخصت ہو کے رب نواز کے گھر چلے گئی. اب رب نواز کو اس سارے معاملے کا بالکل بھی نہیں پتا تھا، اور رب نواز شیخو پورہ میں کام کرتا تھا، یہ لاہور تھی. رب نواز پورے مہینے میں 2 یا 3 مرتبہ آتا تھا گھر اور ان کو ٹائم دیتا تھا. زندگی گزرنے لگی. اللہ نے شادی کے بعد رحمت کی 2 بیٹیاں عطا فرمائی. کئی سالوں کے بعد سرمد نے پھر سے رابطہ کیا فرحین کے ساتھ اور یہ کہا کہ کیا مجھے بھول گئی ہو. فرحین نے کہا تم نے مجھے برباد کیا تھا، تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، مجھے ملنے کے لیے آؤ. مجھے نہیں ملنا تم سے، تم تو مجھے پہلے بھی برباد کر کے گئے تھے. میں تمہارے شوہر کو بتا دوں گا کہ تم میرے ساتھ 16 سال کی عمر سے فزیکل ہوئی تھی، پھر وہ تمہیں چھوڑ دے گا، تو بہتری یہی ہے کہ مجھے ملنے کے لیے آؤ. یہ بلیک میل کرنے لگا. میں ڈر گئی اور میں اس ایڈریس پر چلے گئی جو کہ اس نے مجھے بتایا تھا. وہ ایک فلیٹ تھا. جب میں وہاں پر گئی تو یہ آلریڈی وہاں پر بیٹھ کے شراب پی رہا تھا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، اب مجھے کیوں میری زندگی پھر سے خراب کرنے آ گئے ہو؟ جس پر مجھے سرمد نے کہا کہ میں تمہاری کوئی زندگی خراب نہیں کر رہا، نہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کرنا ہے، پی لو تم بھی. آگے سے اس نے کہا کہ مجھے نہیں پینی. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا، اگر نہیں پینی تو ٹھیک ہے، میں شوہر کو کال کرتی ہوں. ہر بات پہ دھمکی شوہر کی. میں نے ڈر کے پی لی. اب جب شراب پی لی تو ظاہر ہے یہ نشے میں دھت ہو گئی، ڈرنک ہو گئی. جب یہ ڈرنک ہوئی تو پھر سرمد نے اس کے ساتھ حرام کی ونس اگین، دوبارہ کی. اس مرتبہ چینجز یہ تھیں جناب کہ سرمد نے آلریڈی ایک کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا. یہ نشے میں دھت تھی اور اس کی اسی کیمرے سے ساتھ ساتھ حرام جو ہوئی اس کی ویڈیو بھی بنی. اللہ اکبر، توبہ استغفار. اس کے بعد جب یہ گھر آ گئی تو اس ویڈیو کی بیس پر بلیک میلنگ شروع. یہ ویڈیو بھیج دوں گا تمہارے شوہر کو، آؤ مجھے ملنے. یہ ویڈیو ایسے کر دوں گا، وائرل کر دوں گا. بلیک میل ہوتی رہی، جاتی رہی اسی بلیک میلنگ پہ کہ بتا نہ دے یا ویڈیو نہ بھیج دے. فرحین کہتی ہے کہ ہر دفعہ جب بلاتا میں جاتی، جب بھی میں اس کو مل کر آتی کہ مجھے گولیاں کھلا دیتا تاکہ کوئی پریگننسی نہ ہو سکے. نشہ کر کے مجھے عادی کر دیا گیا. میں جب نشے کی عادی ہو گئی تو مجھے نشہ بھی چاہیے ہوتا تھا، اس لیے میں اس کے پاس چلے جاتی تھی، سرمد کے پاس، اور جا کر وہاں نشہ بھی کرتی تھی اور پھر میری لت بھی پوری ہو جاتی تھی. رب نواز کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیچھے سے کیا کچھ اس کے گھر میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو آتا ہی کم تھا، مہینے میں 2 سے 3 دفعہ آتا تھا. ایک دن جب میں اس سے دوبارہ ملنے کے لیے گئی تو اس نے مجھے نشہ کروایا اور مجھ سے ایک سٹیٹمنٹ دلوائی جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا. وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی سنی. کہتی ہے میرا شوہر غلط کاری کرتا ہے میری حقیقی 2 بیٹیوں کے ساتھ. میں نشے کی حالت میں تھی جب مجھ سے یہ سٹیٹمنٹ دلوائی گئی. اس نے ایک مرتبہ اپنے 5 دوستوں کو بلوایا اور میرے ساتھ 5 دوستوں سے حرام کروائی. میں جب گھر آئی ان 5 درندوں کے ہاتھوں لٹنے کے بعد تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے رب نواز طلاق دے دے، یہ گھر برباد ہو جائے، چھوٹ جائے، بسے نہ بسے. میں نے آج سب بتا دینا ہے اور میں نے اب مزید اس سے بلیک میل نہیں ہونا. شوہر آیا. میں نے جب 16 سال کی تھی اس دن سے لے کے آج تک کی ساری سٹوری اپنے شوہر کو بتائی کہ کیسے کیسے سرمد نے مجھے بلیک میل کیا اور میرے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا. مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی اور پھر میں تمہیں طلاق نہ دیتا بلکہ میں تمہارا ساتھ دیتا، کیونکہ تم بلیک میل ہوئی ہو، تم مرضی سے نہیں گئی ہو. اس کے بعد
یہ دونوں تھانے جاتے ہیں اور ایک درخواست دیتے ہیں پولیس کو. یہاں تک تو ہے میرا آج کا ویلاگ اور تمام کی تمام ڈیٹیلز جو فرحین نے بتائیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. میرا ویلاگ بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا جائے, آنکھیں کھولی جائیں, اور ہر کرائم سٹوری میں سے, ہر کیس اور ہر خبر میں سے میں آپ کو غلطی بھی بتاتی ہوں, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ کام نہ ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو آج کے کیس میں میری ذاتی رائے, اوپینین اور پھر مشورہ, میسج وہ یہ ہے کہ دیکھیں, کچی عمر میں کسی کا مائنڈ میک اپ کر کے 16 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں اس سے یہ کام کروا لیتے ہیں. اوکے ڈن, بہک گئی, ہو گیا. کوئی کیسے 13 سال تک بغیر رضامندی کے کسی کی مرضی کو پورا کرتا رہتا ہے اور وہ خود راضی نہیں ہے. دس از ناٹ پاسبل. ایک دفعہ یا 2 دفعہ کوئی بلیک میل ہوتا ہے, روٹین میں نہیں ہوتا, ڈیلی بیسس پر. اصل میں اس بات پر, اس کیس میں جو ذاتی رائے آپ کو دوں گی کہ میرا جو دماغ ہے یا میری جو عقل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کیس ہے جناب, فرحین کو مائنڈ میک اپ کیا گیا, اس سے غلطی ہوئی 1-2 مرتبہ, اس کو عادت ڈالی گئی, اس کو شراب پہ لگایا گیا, پھر شراب کی عادت ڈالی گئی, اب نشہ تو پورا کرنا تھا. لت, وہ کہتے ہیں نا لت لگ جاتی ہے, آرام سے پرسکون کمرہ بھی ملتا تھا, شراب بھی ملتی تھی, غلط کام بھی ہوتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلنے دو. اس طرح یہ معاملات چلتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا کہ زبردستی جی میں بلیک میل ہوتی تھی. تھینک یو.